بہت سارے سوالات بالکل صحیح دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی لیکن جماعت اسلامی کے بھی دیکھیں جو سوالات انہوں نے کیے ہیں بالکل صحیح ہے, بالکل انہوں نے درست پوائنٹ اٹھائے. لیکن جہاں تک میری یہ ہوا کہ اب میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا نا, ظاہر سی بات ہے ان کا سوال ہے اس کو کلیئر بھی کرنا ہے, میرا فرض بنتا ہے. دیکھیں ہماری جو لاسٹ جو میئرشپ رہی تھی, ایک تو وسیم اختر بھائی کی تھی جس میں ہم نے پورا رویا اس ساری چیزوں کا پٹیشنز میں بھی گئے. اس سے پہلے تھی مصطفیٰ کمال بھائی کی میئرشپ کے اندر جس وقت کراچی کے اندر سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے, اور پورا کراچی کو جس طرح سے اس وقت وہ تمام جتنے جو آج ہم کہتے ہیں نا وہ چاہیے, تو وہ تمام اختیارات ان کے پاس تھے, اس اختیارات کے بنا کے پر وہ ساری ڈلیوری ہوئی. اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب کے پاس تھا, ان کے پاس پورے اختیارات تھے, انہوں نے بھی ڈلیور کر کے دیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں آن ریکارڈ. وہ کون سا پیریڈ تھا جس وقت یہ سارے اختیارات چلے گئے؟ وہ پیریڈ تھا 4 سال کا جس میں الیکشن ہی نہیں ہوئے. اس میں ہوا یہ تھا کہ تھرو لیجسلیشن, کیونکہ میں نے پھر بات کی تھی آپ سے کہ لیجسلیشن کے اندر ہمیں جو ہے وہ میجورٹی چاہیے اسمبلی کے اندر جہاں سے پاس ہوتے ہیں قوانین. وہاں پہ انہوں نے, ان کی میجورٹی تھی, انہوں نے وہ سارے قوانین پاس کیے جس میں واٹر بورڈ, جو کیا کہتے ہیں کے ڈی اے ہو گیا, سالڈ ویسٹ میں وہ سارے کام انہوں نے وہ کر دیے جو کام نہیں کرنے تھے. تو وہ اس میجورٹی میں کر کے چلے گئے. اور مطلب اگر جو والا پیریڈ تھا ہمارا 2009 کو جو ختم ہوا تھا, اگر وہ دوبارہ الیکشن ہو جاتے, وہ چیزیں ہوتی تو کراچی اس وقت کہیں سے کہیں ہوتا, چاہے کوئی پارٹی ہے. لیکن وہ سارے اختیارات جا چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے 4 سال میں الیکشن ہی نہیں کرایا نا, وہ پورا, بلکہ 4 سال نہیں 6 سال الیکشن گیپ رہا ہے, الیکشن ہی نہیں ہوئے. بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کسی, دیکھیں یہ سارے جتنی بھی پارٹی ہیں, چاہے نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ادر پارٹیز ہوں, بڑی بڑی پارٹیز, ان کا یہ ہمیشہ سے بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں کہ وہ چلا جائے. صاحب کا جو ٹینیور تھا اس کے بعد 6 سال, ہاں یہ گیپ رہا ہے, گیپ کے بعد الیکشن میں, تو وہ گیپ میں انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرایا. ہم مسلسل آئے, اس میں جاتے رہے کورٹس عدالتوں میں کہ بھی الیکشن ہو, بلدیات نہیں ہو سکے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لی پیپلز پارٹی نے. دیکھیں انہوں نے بہت, مطلب میں نے کہا نا یہ لوگ بہت ہی چالاک عیار مکار لوگ ہیں. انہوں نے جو چیزیں کی اپنے ہاتھ میں لی, اس کے بعد الیکشن کروائے. جب الیکشن کروائے تو جو وسیم بھائی کی جو آئی تھی اس کے اندر یہی تھا کہ آپ وہ تھوڑے چھوٹے چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پہ کام کریں. بھائی آپ دیکھیں پورے جو دنیا کے اندر نظام ہے اس میں پولیس سسٹم بھی بلدیات میں آتا ہے. اتنا مضبوط سسٹم ہے, کیونکہ میں کئی جگہ باہر تھوڑے دن رہ چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر ایک گھر میں آپ کے پاس اگر کاؤنٹڈ لوگ ہیں 6, اگر 7واں کوئی آگے رہے گا نا آپ کے پاس, آپ کو کاؤنسلر کو بتانا پڑے گا وہاں پہ. اگر وہ 7واں آدمی آ گیا, 8واں آگے رہ گیا, ویسے آ جائیں دعوتوں میں چلے جائیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے, لیکن اگر کوئی رہے گا تو اس کو آپ نے اندراج کرانا. اچھا, مطلب وہ اگر آپ کے پاس 5 دن کے لیے 6 دن کے لیے, ہاں, تو آپ وہاں نوٹنگ کرائیں گے کہ یہ ایڈیشنل لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بہترین, اور اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ شور شرابہ نہیں کر سکتے, برابر میں اگر کسی نے شکایت کی تو آپ کا اسی وقت چلان ہوگا. اسی طریقے سے کچرے کا نظام ہے, آپ ایسے نہیں پھینک سکتے. اتنے نظام ہے, میں نے کہہ رہا ہوں سب سے دنیا کا سب سے مضبوط نظام ہے, مضبوط سسٹم ہے. اگر ہم اس کو نافذ کریں نا صحیح طریقے سے, یہ ہماری جو آدھی جو ہماری ٹینشن ہوتی ہے نا, یہ وہ ختم ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ تھرو لیجسلیشن انہوں نے وہ کام کیے جو کہ ان کے پاس چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم عدالت میں گئے. آپ یقین کریں کہ جسٹس گلزار صاحب تھے, میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ 4 سال ان کی ٹیبل پہ رکھی رہی پٹیشن, انہوں نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. بلا کے وسیم اختر بھائی کو ذلیل کرتے رہے, بلا کہتے کہ آپ یہ نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے کروں گا, میرے پاس چیزیں نہیں ہے. وہ میئر تھے تو تب سے انہوں نے پٹیشن, ہاں پٹیشن جب جا رہے تھے, چیف جسٹس صاحب جو جا رہے تھے, جانے سے میرے خیال میں کوئی 1 ہفتے پہلے, لاسٹ ویک آف میرے خیال میں ان کا وہ چل رہا تھا, اس پر انہوں نے وہ پٹیشن کو کہا کہ یہ پٹیشن بالکل صحیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے عمل ہونا چاہیے. بھائی آپ عمل کرواتے, آپ بولتے کہ فوری امپلیمنٹیشن کرواتے, اب لکھ کے جاتے کہ اس کو فوری طور پر 140A کے جو اختیارات ہیں فوری امپلیمنٹ کروائے جائیں. یہ انہوں نے نہیں کیا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر دیکھیں ہم آپس میں, ظاہر سی بات ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم بھی دیتی ہیں, الزامات بھی ہوتی ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں حقائق جو ہیں وہ حقائق کیا ہیں, حقائق ہم کہاں تک گئے, ہم ایک ایک چیز میں, مطلب ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور جو پٹیشن کی تھی جس میں ہم نے فروغ نسیم بھائی اس میں وکیل تھے, انہوں نے ساری چیزیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں جا کے بات کی ہے. تو اس کے باوجود
وہ چیزیں کراچی کو نہیں مل سکیں جو کہ کراچی کا آئینی حق تھا. جو مطلب وسیم اختر صاحب جو ہیں, جو ان کا ٹینیور تھا, نظام میں دور جو تھا ان کا, وہ اور پھر اس کے بعد 6 سال اب اور گزر گئے, مطلب ان سارے ٹائم کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً اچھا خاصا ٹائم بنتا ہے. اور جو 148 ہے جو آپ لوگوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, وہ آپ لوگوں نے ان کے جو ہے اسی پہلے سال میں آن ریکارڈ ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے پر امپلیمنٹیشن 4 سال میں اینڈ آف دا ٹائم تھا اس وقت وہ والی چیزیں ہوئی, لیکن اس پہ بھی تشریح کر کے گئے, وہ اس قانون کی تشریح کر کے گئے. اس قانون ہم چاہتے تھے اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہو, اور آج بھی وہ پینڈنگ میں. دیکھیں میں اس وقت اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ظاہر کہ ان کے بھی علم میں ہے اور چیزیں, یہ ان کو اگر موقع ملے یہ بھی کام کریں اس کے اوپر. میں تو چاہوں گا کہ دیکھیں بینگ مطلب یہ کہ ہم پاکستانی شہری ہیں, شہر کے لیے نہیں کریں بھائی, ان کے سمجھ میں آئے گا, ان کو اب سمجھ میں آئے گی پیپلز پارٹی کیا تھی, ورنہ یہ چلے جاتے تھے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے. بہت سارے ہم نے دیکھا نا کئی جگہوں پر مسئلہ تھا, میں نے کہا ان کو ہم تو بہت ان کی مار کھا چکے ہیں, تو اب یہ جا رہے ہیں کریں بات. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس مطلب ظاہر سی بات ہے ہم سب پاکستانی اس شہر کے مطلب ہم باسی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ اگر اس منصب پہنچاتا ہے ہم آتے ہیں تو یقیناً ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو کام ہمارے ذمے ہیں, ورنہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا. بالکل ایسی اگر یہ شخص سوچ لے, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یار میں ایم ایل اے بن گیا, ایم پی اے بن گیا, فلاں چیئرمین میئر بن گیا تو ختم ہو گیا, بس خوش ہو جائیں اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے سر. اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میں پھر یقیناً ان کو کلیئر کروں گا اس بات کے اوپر بھی. دیکھیں جو دور تھا نعمت اللہ خان صاحب کا, اس میں بھی ہم نے وہ بھی ہم نے بیک آؤٹ کیا تھا تو وہ نعمت اللہ صاحب بن گئے تھے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی, بیسٹ حکومت. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کا دور سب سے بیسٹ تھا. اس نے پورے اختیارات کیا, پورا فنڈ بھی دیا. اسی طریقے سے جب مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس ایز اے میئر جب آئے تھے ہمارے اس کے سیکنڈ دور میں, تو اس وقت بھی مشرف کی حکومت تھی. تو جنرل مشرف کی حکومت کی وجہ سے وہ تمام فنڈز ملے تو وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی. اصل میں دیکھیں یہ نہیں آپ بہت کچھ کرنا چاہیں گے, لیکن جب آپ کے پاس پیچھے پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو حکومتوں میں آنا جانا جو سلسلہ ہوتا ہے, بیسیکلی ہم کبھی بھی ہم گئے نہیں کسی کے پاس بھی, یہ خود آتے ہیں ہمارے پاس. آپ نے دیکھا 90 پہ بھی یہاں بہادرآباد پہ یہ لوگ خود آتے ہیں کہ ایک اپنی میجورٹی کو مکمل کرنے کے لیے تاکہ پرائم منسٹر بنا سکیں. وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ پالیٹکس ہم حکومت بناتی وہ حکومت گراتی. ہاں یہ والی جو پالیٹکس ہے نا وہ تو چلتی رہے گی. آپ سیاست میں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ سوچ کے تھوڑی لڑتے ہیں کہ میں حزب اختلاف میں بیٹھوں گا. آپ کہتے ہیں کہ میں آ کے جیت کر آ کے کام کروں گا. کیسے کام کریں گے؟ جب آپ حکومت میں ہوں گے تو جو بھی آپ کو فنڈس ملتے ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ ملتی ہیں وہ آپ کو ایز اے حکومت. میں جس وقت تھا مجھے ہی پتا ہے کہ ہم کتنا پیسہ لے کے آتے تھے اور اس میں انجیکٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, لوکل گورنمنٹ میں اس میں جا کے. تو وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جہاں تک کہا پانی کا منصوبہ ایک ایک کر کے کمپلیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر اس کا وہ ہوتا ہے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد. اس وقت بھی جو پوزیشن خراب ہے یہ کہہ رہے ہیں نا ہر گھر میں پانی نہیں ہے, ہر گھر میں پانی نہیں ہے, ہر گھر میں پانی. اگر ہر گھر میں پانی ہوتا تو آج ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی. دیکھیں یہ ہمارے پروجیکٹ نامکمل پروجیکٹ ہیں, سارے پینڈنگ پروجیکٹ ہیں. یہ K4 کی بات کریں, K4 کا مجھے سارا پتہ ہے اس لیے کہ میں وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف پلاننگ میں بھی رہ چکا ہوں. K4 کے لیے ہم نے جب پہلی دفعہ لے کے آئے تھے وہ تھا 25 ارب روپے کا, یعنی 25 بلین کا. اس میں ہمیں کرنا یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ سے 12.5 ارب روپے لینے تھے, 12.5 روپے وہاں سے لانے تھے, اس کے بعد کام شروع ہونا تھا. سندھ گورنمنٹ نے وہی اپنی لنتنانیاں کی اور اس کے بعد 12.5 ارب نہیں دیے. اب وہ پروجیکٹ جو ہے جو بن رہا ہے وہ آہستہ سے کرتے کرتے اب 300 ارب پہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور سن لیں, اس کے 25 ارب کا. یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمیں جو کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 1,250 MGD کی. اس وقت ہمیں مل رہا ہے 550. ٹھیک ہے. اب یہ K4 کا جو پروجیکٹ تھا یہ ڈیلے ہوتا رہا. اچھا ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں آئی تھنک 1-1.5 مہینہ ہوا ایک میٹنگ ہوئی ہے CM ہاؤس میں, میں بھی تھا وہاں پہ. یہ سب آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے بھی, بلاول بھٹو خود بھی تھے کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر کا پانی آتا ہے. میں سنا ہوگا نا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا میں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم تو ہر یعنی کہ فورم پہ اپنا مقدمہ اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. پرابلم کیا ہے کہ آپ کو بجٹ نہیں ملتا. اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس ٹیبل کے اوپر 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں نا, اور 4 آدمی بیٹھیں گے تو 4 آدمی چائے بھی پی سکتے ہیں آرام سے. یہاں اگر 400 آدمی آ جائیں گے
تو آپ بتائیں وہ 400 آدمی کو آپ اس ٹیبل پہ چائے پلا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. کراچی کا حشر یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 4 آدمیوں کی جگہ 400 آدمی آ گئے اور ہم اس کی جو ہے کہیں پہ بھی مطلب اس کو آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے نا. اس کیلکولیشن کے حساب سے کھانا بھی آئے گا, اس کیلکولیشن کے حساب سے پانی بھی آئے گا, اس کیلکولیشن کے حساب سے اس کی جو ہے وہ تام بھی جو بھی ہوگا سب چیزیں اسی طرح ہوں گی نا. یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو سیریسلی دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ شہر آپ کتنا بھی کام کر لیں, یہ شہر جس طرح بڑھ رہا ہے, انفراسٹرکچر ہمارا 40 سال پرانا ہے اور یہاں پہ لوگ جو روزانہ کا انفلیکس جو ہوتا ہے تمام صوبوں سے لوگ آتے ہیں کمانے کے لیے. اچھی بات ہے کہ شہر جو ہے ان کو کم از کم ان کے گھروں کو تو پال رہے, تو اب اس کے حساب سے اس کو فنڈ نہیں ملتے. اب جو پروونشل جو وہ ہے ہمارا جو جب آنا ہوتا ہے جو پروونشل سے پھر آنا ہوتا ہے بلدیات کے اندر, وہ والا فنڈ نہیں آ پا رہا ہے. ہم نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو ہمارے رونا کیا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن میں جب ہم فگر ہی پوری دیں گے تو ہمیں اس کے حساب سے پیسہ ملے گا. جب پیسہ ملے گا تو سندھ گورنمنٹ اس کو آف کر دے گی, پھر سندھ گورنمنٹ اس کے بعد اس کو جو ہے 25 پر یا 1 روپے میں سے 4 آنے دے دیں گے. یہاں ضرورت 4 روپے کی یا 4 آنے مل رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہوں گے نا, ان کے سامنے بھی ہوں گے, یہ کس طرح پورے کرتے ہیں. کہنے کو تو یہ ابھی 1 ہفتہ ہو گیا بجٹ کا جو رو رہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم دیتے ہیں لیکن وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے, تو ان کے لیے بھی بہت بڑا ٹاسک ہے. اب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کریں گے. اور انہی فنڈز میں جو محدود فنڈز ہیں یا پہ اگر یہ جو ہے اس وقت 140 کا امپلیمنٹیشن کر رہے تو میرے خیال سے آج ہر طریقے سے جو ہے اب تو ان کے پاس ہے نا, اب تو 140 کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ سندھ ان کے پاس ہے, پوری حکومت ان کے پاس ہے, میئر ان کے پاس ہے. دیکھتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں پوری جو آبادی کا حصہ ہے نا, آبادی کو آپ نے جو اس کے حساب سے آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آپ کے پاس ورٹیکل پوری عمارتیں چلے گئی جہاں 700 فلیٹ ہیں, لیکن وہاں پر وہ جو بلڈنگ تھی پہلے اس کا اگر سیوریج کا نظام 8 انچ پہ یا 12 انچ کے اوپر ہے, اب وہاں پہ ہمیں 24 انچ چاہیے یا 38-32 انچ چاہیے. وہ پورا انفراسٹرکچر چینج ہوگا. کراچی میں دیکھیں میں نے تھوڑا سا بلدیات پہ کام کیا ہے. بالکل ٹائم میرے پاس شارٹ میں بالکل سمجھے کہ 2-3 سیکنڈ ہے, اب اس میں بعد مکمل کر دیں تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں. دیکھیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں نے بھی اس کی فگر بنائی تھی, تقریباً کراچی کو 1000 ارب روپے کی ضرورت ہے. یہ بعد میں آئی ہے, ورلڈ بینک سے بھی ایک فگر آئی ہے, وہ تقریباً اتنی ہے. تو اب اگر یہ فنڈز آتے ہیں تو یہ بار پورا انفراسٹرکچر چینج ہوگا, یہ کام ہوگا. یہ صرف روڈ کا کام نہیں ہے, بہت کام ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی یوسیز ہیں نا 246 تھی پہلے, ہم 2009 پہ تھے, ٹھیک ہے نا, اب یہ اتنے ہو گئے. تو ہر یوسیز کے پہ 4 آپ کے وہ ہوتے ہیں کونسلز ہوتے ہیں, وہ کونسلز پوری بنا کے دیتے ہیں اپنی وارڈز کے نا, یہ کام ہوتے ہیں. یہ سارا ایک سسٹم ہے. اگر اس سسٹم کو انہوں نے کر لیا, لیکن وہ سسٹم کو کریں گے کیسے, کیونکہ ان کے ذہنوں میں کرپشن ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صلاح الدین صاحب.